شب جمعہ میں نصف شب کا انتظار کرنے لگے، گزر گئی تو آواز لگائی، او فلاں بن فلاں، اے اجمی اللہ کے ولی مجھ سے بات کر۔ 3 بار پکارا، کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت مالک بن دینار کے پاس آئے، کہا حضرت کوئی جواب نہیں آیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جس کو نیک سمجھ رہا تھا وہ نیک نہیں تھا۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ جس کو لوگ نیک سمجھے وہ نیک ہے۔ یاد رکھنا، اگر لوگ آپ کا تعارف کراتے وقت آپ کو نیک کہیں تو پھولنا مت، اس لیے کہ جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے۔ پوری دنیا ولایت کا ڈنکا بجا رہی ہو اور یار ناراض ہو، آپ سے زیادہ نکما اور ناکام کوئی نہیں ہے، اور پوری دنیا گالیاں دے رہی ہو اور یار راضی ہو تو تم سے بڑھ کر کے کامیاب کوئی نہیں ہے۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ لوگوں کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ لوگ تو ہیرو اور نچنیوں کی بھی تعریف کرتے، تعریف کے پیچھے مت جاؤ، تعریف کے پیچھے مت جاؤ۔ یار کی نظر میں کیا مقام ہے وہ دیکھو، خدا کی بارگاہ میں کیا مقام ہے وہ دیکھو۔ ایک شخص نشے میں ڈولتا ڈالتا جا رہا تھا، سرکار جنید بغدادی نے کہا یہ نشہ کرنے والے لوگ بھی اللہ کے یہاں محبوب ہیں۔ غیب سے ندا آئی، جنید وہ شراب کے نشے میں نہیں لڑکھڑا رہا ہے، ہمارے عشق کے نشے نے اس کو لڑکھڑا دیا، آپ بدگمانی کیوں کرتے ہیں؟ کسی کے گناہ کو بھی دیکھ کر اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے جسے ہم گناہ سمجھ رہے وہی وہ عبادت ہو اس کی۔ وہ بڑی باتیں بہت، اگر میں اس کو اوراق پلٹنے لگوں اور جو ذہن کی طرف ابھی مضامین آ رہے ہیں تو بہت وقت جائے گا، لیکن میں نے پہلے کہا کہ یہ خطاب کی محفل میں نکاح کی محفل، تو میں عرض کیا کر رہا تھا، کہا کہ تو پہچاننے میں گڑبڑا گیا، یعنی تو نے غلطی کر دی، جس کو ولی سمجھ رہا تھا وہ ولی نہیں۔ اب جاؤ، دوسرا علاج یہ ہے کہ تو یمن جا، اور یمن جا، وہاں پر ایک کنواں ہے جس کو بیر برہوت کہتے ہیں، وہاں پر جہنمیوں کی روحیں ہیں، اور وہاں جا کر اب کہنا، آواز لگانا، وہ تجھ سے بات کرے گا۔ جب یہاں نہ ملا اہل جنت میں تو اہل جہنم میں ملے گا۔ بس وہاں پہنچے اور وہاں آواز لگائی، پہلے تو بہت چیخنے چلانے کی آوازیں آئی، لیکن جب وہاں آواز لگائی تو انہوں نے جواب دیا کہ تم یہاں کیسے آئے، بتاؤ کیا بات ہے۔ تو کہا وہ میرا سونا جو رکھ کے گیا تھا وہ کیا ہوا؟ کہا میرے گھر میں جہاں زینہ ہے میں نے دفن کیا، میں نے تمہاری امانت میں خیانت نہیں کی۔ کہا تم نے میری امانت میں خیانت نہیں کی، اتنے بڑے اللہ والے رات بھر عبادت، طواف، قرآن اور دن کو روزہ، جہنم میں کیسے آ گئے؟ کہا کہ ایک گناہ کی وجہ سے، واقعی میں نیک ہوں، واقعی اللہ والا ہوں، اللہ کا مقرب بندہ ہوں، ایک گناہ مجھے یہاں لے آیا ہے اور میں جہنم کے دروازے پہ لٹکا ہوا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب میرا انتقال ہوا تو میری عبادتیں، میری ریاضتیں، میری تلاوتیں، میرے طواف، مکہ میں قیام، راتوں کا جگنا، دن کو روزہ رکھنا، گڑ گڑانا، آہو بکا کرنا، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں رکھے گئے۔ تو مولا نے مجھ سے پوچھا، او بندے، جب تو ہجرت کر کے مکہ گیا تھا، مکہ جانا تیرے لیے فرض نہ تھا، مگر تیری ایک لوتی بہن تھی، تو اس کو چھوڑ کر کیوں گیا تھا؟ کیا تجھے پتا ہے اس کے بعد وہ بھوکی رہی، فاقے سے رہی، پھٹا پرانا پہنا، تو اچھا کھاتا رہا، اچھا پہنتا رہا، تو نے بہن کا خیال نہیں کیا، اس کی حق تلفی کی، اس لیے تیری عبادتیں تیرے منہ پہ مار دی گئی۔ اب جب تک تو بہن کو راضی نہیں کرے گا اس وقت تک تیری عبادتیں تجھے فائدہ نہیں دے گی۔ کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ سونے کی تلاش میں آنے والے، اگر میرا بھلا چاہتا ہے تو جا اور میری بہن سے میرے لیے معافی کرا دے کہ میں نے اپنی بہن کا خیال کیوں نہ کیا۔ ماں انتقال کر گئی تھی، بابا انتقال کر گئے تھے، بھئی سب کا مکے میں رہنا فرض تو نہیں ہے نا، سب کا مقدس بارگاہوں میں رہنا فرض تو نہیں، لیکن حقوق کی ادائیگی تو فرض ہے، رشتوں کا لحاظ تو ہم پہ لازم
ہے تو کہا ایک کام کر، تیرے سونے کے حوالے سے کوئی خیانت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پہلے سونا نکالوں۔ وہ گئے اور سونا ان کو وہیں مل گیا۔ اس کے بعد جب عجم کا سفر کیا تو واقعی جا کے دیکھا تو ان کی بہن بیچاری پھٹے لباس پر مفلسی کے عالم میں، بڑا عجیب معاملہ تھا۔ تو کہا اے بہن تم فلاں بن فلاں کو جانتی ہو؟ کہا ہاں وہ میرا بھائی ہے۔ یاد رکھنا بہنیں بھائی سے پیار بہت کرتی ہے، بیٹیاں باپ سے پیار بہت کرتی ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ جو ہم سے پیار کرتا ہے ہم نے کبھی اس کے پیار کی قدر نہیں کی۔ اور ایک بات کسی بہت بڑے بزرگ نے کہی تھی، اگر پیار کرنے والوں کی قدر نہیں کرو گے تو ایک دن وہ آئے گا کہ تم پیار کو ترس جاؤ گے۔ پیار بھیک میں بھی مانگو گے تو نہیں ملے گا۔ میں ان جوانوں سے کہتا ہوں جو لڑکیوں سے فلم کی اور سیریل دیکھ کر کے لڑکیوں سے ناجائز تعلقات پیار کے نام پہ کرتے ہیں، اگر پیار تمہارے دلوں میں اتنا ہی دریا کے حوالے سے ٹھاٹے مار رہا ہے، موجے مار رہا ہے، تو بہن بھی تو ایک عورت ہے، اس سے کیوں پیار نہیں کر لیتے؟ ماں بھی تو ایک عورت ہے، اس سے پیار کیوں نہیں کر لیتے؟ ماسی بھی تو عورت ہے، اس سے کیوں پیار نہیں کر لیتے؟ پھپھی بھی تو عورت ہے، آخر کسی لڑکی ہی سے پیار کیوں؟ اور وہ بھی ناجائز حرام، اور وہ بھی وہ پیار جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی، آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، جہنم کی آگ کا سرما لگایا جائے گا۔ بتاؤ بس یہی پیار رہ گیا؟ پیار ہے تو سب کے لیے ہونا چاہیے، ایک لڑکی کے لیے مخصوص کیوں؟ وہ بھی ناجائز حرام۔ جو پیار عبادت ہے اس کو چھوڑ دیا، اور جو پیار جہنم میں لے جانے والا ہے وہ تو پیار ہے بھی نہیں، وہ تو پاپ ہے، وہ تو جرم ہے، وہ تو نجاست ہے، وہ تو گندگی ہے، اس میں ڈوب گئے۔ جس وقت اس بزرگ نے کہا فلاں بن فلاں کو جانتی ہو؟ کہا ہاں کیوں نہیں، وہ میرا بھائی تھا، بڑا نیک تھا۔ یہ کہہ کے رو پڑی۔ کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ جب سے مکہ گیا ہے لوٹ کر نہیں آیا، انتظار کرتی ہوں کہ کب آئے گا، لیکن لوٹ کر نہیں آیا۔ اس کے جانے کے بعد میرا حال برا ہو گیا، کیونکہ کسی نے سہارا نہیں دیا، فاقہ کشی تھی، لباس میسر نہیں آئے، بڑی قسم پرسی میں گزری، لیکن اب بھی انتظار ہے کہ میرا بھائی آ جائے گا لوٹ کر۔ تو کہا ایک کام کرو، اب تمہارا بھائی کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، البتہ اتنا ہے کہ صرف تمہاری حق تلفی کی وجہ سے اس نے تمہارا حق ادا نہیں کیا۔ اتنا نیک بھائی جہنم کے دروازے پر ہے، اور میں وہ خبر لے کر آیا ہوں، اگر تم معاف کر دو، جو چاہے لے لو، اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ کہا میں لے کر کیا کروں گی، میرے بھائی کو میں نے یوں ہی اپنے حقوق معاف کیے۔ ادھر اس نے معاف کیا اور کہا کہ کچھ وقت میرے گھر تو گزارو، بھائی کا پیغام لے کر آئے۔ اسی رات سوئے تو خواب میں دیکھا اللہ تجھے جزائے خیر دے، بس بہن نے معاف کیا، اللہ نے جنت کے دروازے میرے لیے کھول دی۔ یہ رشتے ہیں، رشتے داریاں ہیں۔ آج یہ سب کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے مشینوں کی وجہ، بلکہ اب تو ایسا ہے، کہیں تو پہلے تقریر میں ہمارے مقرر لوگ کہتے تھے جب دیکھو جب بیوی کے پاس بیٹھا رہتا ہے اسی میں مگن رہتا ہے، اب تو بیوی بھی چھوٹ گئی، اب تو صرف موبائل ہے، بیوی کے کمرے میں بھی موبائل، کبھی کبھی طلاق تک کی نوبت آ رہی ہے۔ مسلمانوں کیا ہو رہا ہے؟ بچوں کو بھی ٹائم نہیں دے رہے ہیں، موبائل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رشتوں کا خیال کرو، رشتے بہت اہم ہیں، اور یاد رکھنا بیشتر لوگ صرف رشتوں کا خیال کرنے کی وجہ سے بخشے جائیں گے، اور بیشتر لوگ صرف رشتوں کی حق تلفی کرنے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ ان کی عبادتیں کام، اللہ ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہماری عبادتوں کی، لیکن بندے محتاج ہیں ہمارے حسن سلوک کے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عمر بڑھے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دولت میں اضافہ کرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کہیں نہ کہیں مجھ جیسے لوگ یہ بات بیان کرنے میں کہیں جھجک محسوس کریں تو اللہ ان پہ رحم فرمائے، لیکن حق بیان کر دیتا ہوں، مدرسہ بنانے سے زیادہ، مسجد بنانے سے زیادہ، اور کچھ بھی سال ثواب کرنے سے زیادہ، مسجدوں کے گنبدوں مینار بنانے سے زیادہ، سب سے زیادہ ثواب اگر آپ کو کبھی ملتا ہے تو آپ کے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ ماں پہ خرچ کرو، گھر والوں پہ اولین حقدار ہے۔ آپ دیکھیں حضور نے رشتہ داروں کا کتنا خیال کیا۔ حضور معراج پر بھی گئے تو بہن کے گھر سے گئے، اور فتح مکہ کے دن حضور نے قیام کیا تو بہن کے گھر قیام فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امیر سنی دعوت اسلام۔
امیر سنی دعوت اسلامی حضور داعیہ کبیر یہی تشریف لیں بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ بلند آواز سے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ ہمارے قائد، ہمارے امیر تشریف لا چکے ہیں اور 9:15 بج چکے ہیں، اور مجھے بتایا گیا تھا کہ 10 بجے تک ہی پرمیشن ہے اور 10 بجے محفل ختم ہو جائے گی۔ بس چونکہ حضرت کی آمد ہو چکی اور حضرت کا مفکرانہ اور انشاءاللہ انتہائی فکر انگیز خطاب آپ سماعت کریں گے۔ بس اتنا سمجھ لیں، حضور علیہ السلام معراج پر بھی گئے تو بہن کے گھر سے گئے، چچازاد بہن، اور فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہر بندہ چاہتا تھا کہ فاتح مکہ میرے گھر تشریف لائیں، لیکن حضور علیہ السلام نے کسی اور کے گھر جانے کی بجائے بہن کے گھر کو ترجیح دی۔ حالانکہ اس دن سیدہ ام ہانی کے گھر کا حال یہ تھا کہ گھر کا چولہا بجھا ہوا تھا، گھر میں کچھ پکا ہوا نہیں تھا، اور فاتح مکہ صرف رشتہ داری کی دلجوئی کی خاطر حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور ام ہانی سے کہتے ہیں ام ہانی کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو روٹی کے سوکھے ٹکڑے تھے، انہوں نے پیش کر دیا اور ام ہانی رو پڑی اور پھر کہا سالن نہیں ہے یا رسول اللہ، سرکہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا جس گھر میں سرکہ ہو اس گھر میں سالن کی ضرورت نہیں ہوتی، اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن صرف رشتہ داری کی دلجوئی کی بنیاد پہ، چچازاد بہن کی دلجوئی کی بنیاد پہ کسی اور گھر میں جانے کی بجائے ان کے گھر کے سوکھے ٹکڑے اپنے جو وہ حضور نے تناول فرما کر کے اس اعتبار سے ہمیں رشتوں کی اہمیت سکھائی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ تو نکاح رشتوں کو جوڑنے کی چیز ہے، رشتوں کا خیال کیجئے۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم۔ اللہ پاک ہمارے بشیر بھائی کے گھر میں جو ہے وہ دائمی خوشیاں عطا فرمائیں، ان کی ہونے والی بہو اور ان کے بیٹے کے درمیان ایسی محبتیں دے دے جو محبتیں مولائے کائنات اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کے درمیان اللہ نے پیدا فرمائی تھی۔ اماں خدیجہ پاک، اماں عائشہ پاک اور رسول پاک کے درمیان جو محبتیں تھیں، اللہ اس محبتوں کی خیرات انہیں اور ہم سب کی ازدواجی زندگی میں عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔